عزیزان ملت اسلامیہ، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین والطاہرین، والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے وہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے وہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہمیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ کچھ عرض و معروف کرنے سے پیشتر اللہ کے حبیب، کائنات کے طبیب، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم ایمان لے آئے، تم نے خدا و رسول کو مانا، ان کو دل سے تسلیم کیا، زبان سے اقرار کیا کہ میرا رب ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی ہے، اس میں کسی کی مشارکت نہیں ہے، کسی کی شرکت نہیں ہے۔ جو ہم نے اپنے نبی کو نبی تسلیم کر لیا، آقا کی رسالت کو مان لیا، اللہ آگے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اتقوا اللہ، تو اب حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، خوف الہی، خشیت ربی اپنے دلوں میں قائم و دائم رکھو، اور وکونوا مع الصادقین،
اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یا سچوں کے ساتھ رہو۔ مسلمانوں، آج میری گفتگو کا جو معیار ہے، گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ایمان ہے، کیونکہ اسلام میں 5 چیزیں اسلام کی بنیاد قرار دی گئی ہیں، جن میں پہلا ہے توحید، اس کے بعد ہے نماز، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 اسلام کی بنیاد ہیں جن پر مسلمان کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر مسلمان ان باتوں سے ہٹ جائے گا تو وہ مسلمان نہ کہلائے گا، وہ مسلمان نہ رہے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جو ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے۔ مسلمانوں، آج عنوان گفتگو ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان ہے کیا چیز جس کے بارے میں قرآن نے جا بجا مقامات پر اس کا حکم دیا ہے کہ تم ایمان والے ہو یا تم ایمان لے آئے ہو تو اب تم نماز پڑھ لو، اب تم حج کر لو، اب تم زکوٰۃ ادا کر لو، اب تم نیک کام کر لو، اب تم صدقات و خیرات کیا کرو، کیونکہ ایمان لے آئے ہو۔ اس کے بعد یہ کام کرنے کا قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ تو ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ اتنا تو ہم جانتے ہیں، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا وہ ایمان والا ہو گیا، وہ دنیا میں مسلمان کہلانے لگا۔ لیکن ایمان کہتے کسے ہیں؟ آئیے ہم ایمان کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرما لیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا کون و مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرو گے، یعنی تم اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، دنیا کے ہر شے سے زیادہ جب تمہارے دل میں نبی کی محبت رہے گی تبھی تم ایمان والے کہلاؤ گے، تبھی تم مومن و مسلمان کہلاؤ گے۔ اگر نبی کی محبت دلوں میں نہ ہے، آقا کی الفت نہ ہے، نبی کی چاہت نہیں ہے تو ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے کہ ایمان کی جو بنیاد ہے، ایمان کی جو جڑ ہے، ایمان کا جو پہلا زینہ اور پہلی سیڑھی ہے وہ تعظیم رسول اور محبت رسول ہے۔ اگر اس سے ہم ہٹ گئے تو خدا کے قسم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں، ایمان والے نہ ہو پائیں گے۔ ہاں، ایمان کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہوں گے۔ جب تک مسلمان کے دل میں، مسلمان کے قلب میں ایمان نہیں ہے، اس کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ اگر ایمان والا ہے، تعظیم رسول والا ہے، محبت رسول والا ہے، الفت رسول والا ہے تو اس کا کوئی بھی نیک عمل کیا ہوا ضرور بھی ضرور رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ لیکن مسلمانوں، میرے آقا کی حدیث پاک ہے کہ تم دنیا میں ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے تبھی ایمان والے کہلاؤ گے، کامل و اکمل مسلمان کہلاؤ گے۔ آئیے ایمان کی روشنی میں، آئیے ایمان کے حوالے سے ایک واقعہ میرے حضور کے دور کا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی وجہ سے، کسی بنیاد پر اپنے ایک صحابی اور غلام کو اپنی مجلس و محفل سے نکال دیا۔ میرے آقا نے اپنے تمام غلاموں کو حکم فرمایا، اے میرے غلاموں سنو سنو، آج کے بعد اس صحابی، اس غلام سے، اس چاہنے والے سے کوئی ملاقات نہ کرنا، ان سے کوئی میل جول نہ رکھنا، ان سے سلام و کلام نہ کرنا، اس لیے کہ ان سے ایسی خطا ہو گئی ہے جس کے بنیاد پر ان سے سلام و کلام کرنا اب مناسب نہیں ہے، میل جول رکھنا مناسب نہیں ہے۔ تمام غلاموں نے نبی کے ارشاد کو سنا، ان سے منقطع کلام ہو گئے، ان سے ملنا جلنا بند کر دیا، ان کے یہاں آنا جانا بند کر دیا۔ اب یہ بڑے پریشان ہو گئے۔ جن کے دلوں میں الفت رسول ہے، جن کے دلوں میں تعظیم رسول ہے، جن کے قلب میں محبت رسول گامزن ہے، ان کو بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، اے غلاموں ان سے نہ ملنا۔ اب وہ بڑے پریشان ہو گئے، تمام غلاموں نے ان سے ملنا جلنا بند کر دیا۔ الغرض کی یہ معاملہ جب ایک یہودی بادشاہ نے دیکھا، یہودی بادشاہ نے سنا کہ یعنی پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک غلام کو اپنی
مجلس سے نکال دیا ہے، اپنی محفل سے نکال دیا ہے، اپنے معاشرے اور سوسائٹی سے باہر کر دیا ہے، تو اس نے ترنت اپنے کچھ وزیروں کے ساتھ ان غلام کے گھر پر اپنے وزیروں کے ساتھ پیغام بھیجا اور کہا تمہیں میرے بادشاہ یہود نے بلایا ہے۔ وہ پیغام لے کر وزیر ان کے گھر آتے ہیں، آنے کے بعد وہ پیغام آپ کو دیا اور کہا فلاں دن آپ کو میرے بادشاہ نے اپنے گھر پر بلایا ہے۔ انہوں نے وہ پیغام لے لیا، وقت متعین تھا جس دن ان کو جانا تھا، یہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں کئی غلام ملے لیکن سبھی نے چہرہ پھیر لیا، کسی نے سلام کا جواب نہ دیا، کسی نے بات نہ کیا، دل میں بڑا ملال پیدا ہوا۔ الغرض بادشاہ یہود کے یہاں جا رہے ہیں، اس کے یہاں دن متعین ہے، اس کے یہاں جب پہنچے کیا دیکھا کہ دربار بادشاہ کا سجا ہوا ہے، دربار راجہ کا لگا ہوا ہے، چاروں طرف پھولوں سے سجاوٹ کی جا چکی ہے، چاروں طرف لائٹیں جلائی گئی ہیں، دربار میں دربان بھی کھڑے ہوئے ہیں، وزیر و سپاہی بھی ہیں، اور بادشاہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، دوسری کرسی اس کے بغل میں لگی ہوئی ہے۔ جب آپ دربار کے اندر حاضر ہوتے ہیں، دربار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، وہ یہودی جو بادشاہ تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا، اپنی زبان میں آپ کا مرحبا اہلم و سہلن کیا۔ آپ جا کر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ نے اس بادشاہ سے پوچھا تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے، بلانے کا تمہارا مقصد کیا ہے، تم نے کس غرض کے تحت مجھے یہاں بلایا ہے؟ اس یہودی بادشاہ نے کہا تسلی رکھو، گھبراؤ نہیں، میں نے تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں ایذا و تکلیف دینے کی نیت سے نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں کسی سزا کے طور پر نہیں بلایا ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، میری یہ سوچ ہے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے دامن سے تم وابستہ ہو، جس نبی کی محبت و الفت اپنے کلیجے اور سینے میں بسا کر بیٹھے ہو، ان کی محبت تمہارے دلوں میں گامزن ہے۔ میں نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں اپنے معاشرے اور سماج سے نکال دیا ہے، اپنی محفلوں اور مجلسوں میں آنے سے منع کر دیا ہے، بتاؤ کوئی ایسا انسان ہوگا جو کسی کا چاہنے والا ہو اور وہ اس کو اپنے یہاں سے نکال دے تو اس کا جینا کس کام کا ہے، اس کے ساتھ چلنے کا کیا مطلب ہے؟ الغرض کہ اس نے اپنے سارے اغراض و مقاصد بیان کر دیے۔ جب بیان کرنے کے بعد یہ صحابہ اور غلام انہوں نے کہا تمہارے کہنے کا مقصد ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا دیکھو میرے پاس اتنا مال و زر ہے، دیکھو میرے پاس اتنا ساز و سامان ہے، میرے پاس اتنا اسباب ہے، میری بادشاہت کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، اگر تم میرے راستے پر آ جاؤ یعنی اسلام کو چھوڑ کر اور یہودی دھرم کو، یہودی مذہب کو اختیار کر لیتے ہو تو میں تمہیں آدھی بادشاہت دے دوں گا، آدھی سلطنت عطا فرما دوں گا، اس لیے کہ تم میرے طرف آؤ گے، میرے مذہب کے طرف آؤ گے، میں تمہیں آدھی بادشاہت تمہارے نام کر دوں گا، میں نے سارے اہتمام کر لیے ہیں، بس تمہیں ہاں کا انتظار تمہارے ہے۔ جب انہوں نے اتنی بات کو سنا کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں خدا کی قسم اے یہودی بادشاہ سن تو مجھے آدھی سلطنت کیا اگر پوری دنیا دے دے تو میں اس پہ بھی ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن میرے دل کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے دل سے تعظیم رسول اور محبت رسول نکال دوں۔ مسلمانوں اسی کا نام ایمان ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت جلوہ گر ہے وہ ایمان والے کہلائے، جن کے دلوں میں رسول کی تعظیم موجود ہے وہی ایمان والے کہلائے۔ اسی لیے تو میرے امام اہل سنت کہتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی استاجور کی ہے، اصل اصول بندگی استاجور کی ہے کہ ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ آئیے ایمان کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک اور سماعت فرما لیجئے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک میرے آقا کے غلام ہیں، میرے آقا کے سچے سپاہی اور چاہنے والے عاشق مصطفیٰ ہیں، ایک صحابی ہیں جو گاؤں اور دیہات کے رہنے والے ہیں، لکڑی کاٹ کر اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ ایک دن مسجد نبوی شریف میں میرے آقا و مولا کی محفل لگی ہوئی ہے، حضور تشریف فرما ہے، اپنے غلاموں کو
اپنے چاہنے والوں کو دین و اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں۔ میرے آقا اپنے غلاموں کو اسلام کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ میرے آقا اپنے غلاموں کو نماز و روزہ کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ تمام صحابی یعنی مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا تبلیغ اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ غلام بھی آتے ہیں جو گاؤں کے رہنے والے ہیں، دیہاتی ہیں، غریب ہیں، لکڑی کاٹ کر اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں، یہ بھی محفل نبی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے اپنے غلاموں کو تعلیم دی۔ اس کے بعد جب مجلس کا اختتام ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی، تمام مدینہ منورہ کے صحابی اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے، لیکن ان کے ساتھ چند صحابی جو حضور کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے وہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے رہے۔ جب حضور مسجد نبوی شریف میں منبر سے نیچے آئے تو یہ آگے جا کر عرض کرتے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں آپ کا سچا اور پکا عاشق ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں۔ میں گاؤں میں رہتا ہوں، غریب ہوں، مستور ہوں، لکڑی کاٹ کر اپنی زندگی بسر کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں ایک بات آئی ہے جو میں یا رسول اللہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے، مجھے ایسا کوئی کام بتا دیجئے جس کی بنیاد پر رب میری مغفرت فرما دے، خدا مجھے بخش دے، ایسا عمل بتا دیجئے۔ یا رسول اللہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، یا رسول اللہ میں اتنا مالدار نہیں ہوں جو زکوٰۃ دے سکوں، لیکن اللہ نے زندگی میں حج بھی کرا لیے ہیں، اور کوئی عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے رب میری مغفرت فرما دے، اللہ مجھے بخش دے۔ میرے آقا نے سنا اور فرمایا کہ اے میرے غلام صحابی سنو، تم کس سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں یہ سب کام کرتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ میرا رب میری مغفرت فرما دے گا، خدا مجھے بخش دے گا، ہاں لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ دنیا میں اگر میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہوں، دنیا میں اگر میں سب سے زیادہ کسی کی تعظیم کرتا ہوں، دنیا میں اگر میرے دل میں سب سے زیادہ کسی کی الفت ہے تو یا رسول اللہ آپ کی ہے۔ جب میرے نبی نے اتنا سنا تو حضور مسکرائے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، اگر تمہارے دل میں میری محبت موجود ہے تو تمہاری مغفرت کے لیے رب کے حضور یہی کافی ہے، اللہ تمہاری اسی وجہ سے مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ مسلمانوں، وہ میرے آقا کون و مکا، فخر زمین و زماں، ہادی انس و جاں، جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ان کی محبت، ان کی دل الفت اپنے دلوں میں سما کر رکھو، اس لیے کہ اگر الفت رسول نہیں ہے تو گزارا نہیں ہو سکتا ہے، نہ بیڑا یہاں پار ہے نہ وہاں پار ہے، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے تو عمل کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو چھوٹا سا بھی کام کیا ہے تو خدا اس کو بھی قبول فرما لے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے جتنا بڑا کام کر لے وہ رب کے حضور قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ قابل قبول ہونے کے لیے عمل کی قبولیت کا دار و مدار، عمل کی قبولیت کے شرط یعنی نماز کا قبول ہونا، روزے کا قبول ہونا، حج کا قبول ہونا، زکوٰۃ کا قبول ہونا، قرآن کی تلاوت کا قبول ہونا، درود پاک کا پڑھنا، نیک اعمال کرنا، صدقات و حسنات و خیرات کا قبول ہونا، ان سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ٹکا ہوا ہے۔ اگر ایمان ہے تو اعمال قبول ہوں گے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی اعمال اللہ کے حضور قبول نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، میرے دوستوں، ایمان اسلام کی پہلی ایسی شے ہے جس کو ہر امتی کے دل میں، ہر امتی کے قلب میں موجود ہونا چاہیے، اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے نبی کی تعظیم کرو۔ اگر نبی کی تعظیم اور محبت دل میں نہیں ہے تو سمجھ لو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو سمجھ لو وہی ایمان والا ہے، وہی ایقان والا ہے، وہی ایمان کا لانے والا ہے، وہی ایمان پر چلنے والا ہے، اور اگر نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ وہی میرے آقا
آقائے کون و مکا، فخر زمین و زماں، ہادی انس و جاں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ آج کچھ لوگ نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر، اچھے کاموں کو کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کام کرتے ہیں اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا، خدا ہمیں بخش دے گا۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، ایمان نہیں ہے تو مغفرت نہیں ہو سکتی ہے، ایمان نہیں ہے تو نجات نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کی طرف ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، اگر تم نے میرے نبی سے اونچی آواز میں بات کیا تو یاد رکھو تمہارے زندگی بھر کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اکارت کر دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے، نبی سے بلند کوئی نہیں ہے۔ میرا امام اسی لیے تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ مسلمانوں، میرے دوستوں، اس لیے ایمان ایک ضروری شے ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیے ہم سب نے سنا ہوگا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، رب نے آدم کی تخلیق کی، تمام سجدوں کو کہا، تمام فرشتوں کو کہا اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا، ابلیس نے نہ کیا، رب نے اسے رانے درگاہ کر دیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کر دیا۔ آج پوری دنیا ابلیس کو لعنت دیتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ نبی کی تعظیم و محبت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ محبوب ہوا کرتے ہیں، اور جو تعظیم رسول اور محبت رسول سے انکار کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے لعنت الہی کے سبب بنتے ہیں، ان پر لوگ لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو رسول سے کا وفادار نہیں ہے وہ خدا کا وفادار نہیں ہو سکتا، اور جو رسول کا وفادار ہے دراصل وہی خدا کا وفادار اور اس کا محبوب بندہ ہے۔ مسلمانوں، آئیے میرے آقا و مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہی بتا دیجئے ایمان کیا ہے؟ یا میرے آقا آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ جو بتائیں گے وہ آپ کا فرمان خدا کا فرمان ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اے نبی آپ کچھ نہیں کہتے مگر آپ جو کہتے ہیں، جو آپ کا رب آپ سے کہلواتا ہے، آپ کا رب جو آپ سے کہلوانا چاہتا ہے، اے نبی آپ ہی فرما دیجئے، اے میرے آقا آپ ہی فرما دیجئے ایمان کیا ہے؟ آئیے وہی مسجد نبوی ہے، وہی صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، غلامان مصطفیٰ جمع ہیں، سب جوق در جوق آ رہے ہیں۔ اسی میں سے حضرت ایک صحابی حضرت ثوبان ہیں جو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں، جو روز صبح و شام آقا کی محفل میں آتے ہیں، میرے آقا کی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ میرے نبی کی محفل لگی ہوئی ہے جس میں ابو بکر بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، مولائے کائنات بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، اور دیگر عشر مبشرہ کے صحابہ موجود ہیں۔ لیکن میرے نبی نے جب منبر رسول سے محفل کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھا حضرت ثوبان نظر نہیں آتے ہیں۔ میرے آقا نے ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، اس کے بعد جب میرے آقا نے دیکھا کہ آج کل محفل نبی سے حضرت ثوبان غائب رہتے ہیں، میرے آقا نے اپنے غلام کو ان کے گھر بھیجا اور کہا جاؤ پتہ لگاؤ کیا ان کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی ہے، ان کی طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، آج کل وہ محفل میں نہیں آتے ہیں، میری نگاہ اس کو ڈھونڈتی رہتی ہے۔ میرے آقا کا پیغام لے کر ایک غلام حضرت ثوبان کے گھر جاتے ہیں، جب ان کے گھر پہنچے دروازے پر دستک دی، سلام پیش کیا۔ اس سے ایک قانون مسلمانوں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو دروازے کے اندر داخل نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اول سلام بعد الکلام، پہلے کسی کے یہاں جاؤ تو سلام کرو، اس کے بعد کلام کیا کرو۔ یہ اسلام نے ہمیں ایک قانون بتایا ہے، زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے۔ الغرض کی وہ غلام جاتے ہیں، حضرت ثوبان کے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ میرے دروازے پر دستک دینے کے بعد سلام پیش کیا، اندر سے سلام کا جواب آتا ہے۔ حضرت ثوبان نکل کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ایسے کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے نبی نے بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ آج کل 3 دن ہو گیا تم محفل نبی میں تشریف نہیں لاتے ہو، آقا کی مجلس میں آتے نہیں ہو، کیوں نہیں آتے ہو؟ کیا کوئی گھر کی پریشانی ہے؟ طبیعت خراب ہے؟
کیا کوئی اور وجوہات ہیں جو نہ محفل نبی میں آنے کی وجہ سے ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، گھر کا معاملہ بھی سب ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر حضور کی مجلس میں کیوں نہیں آتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دریافت کیا، انہوں نے وجہ نہ بتائی۔ الغرض وہ غلام جو پیغام نبی لے کر حضرت ثوبان کے گھر گیا تھا وہ حضور کی محفل میں واپس آ گیا۔ میرے آقا نے محفل کو ختم کیا، جب ختم ہو گئی محفل حضور نے انہیں بلایا جن کو ثوبان کے گھر بھیجا تھا، پوچھا تم گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں تو گیا تھا۔ کہا ملاقات ہو گئی؟ ہاں ملاقات ہو گئی، سلام و کلام بھی ہوا۔ کہا کیا کہا اس نے ثوبان نے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، نہ ان کی طبیعت خراب ہے، نہ بیماری نے گھیر رکھا ہے، نہ گھر کی اور کوئی پریشانی ہے۔ تب حضور نے فرمایا پھر کیا کہا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وجہ تو نہیں بتائی ہے، بس اتنا بتایا کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اسے بلا کر لے کر آؤ۔ وہ غلام پھر جاتا ہے اور جانے کے بعد حضرت ثوبان کے گھر گئے، سلام پیش کیا، جواب دیا، دروازے کے باہر آئے، کہا اب کیوں آئے ہو؟ کہا آقا نے تمہیں بلایا ہے، مدینے والے نے تمہیں بلایا ہے، نبی نے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی بھاگتے دوڑتے خوشی اور مسرت کے عالم میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور میرے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا نے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ میرے نبی ہم سب کے آقا نے ارشاد فرمایا اے ثوبان آج کل تم محفل میں کیوں نہیں آتے ہو؟ مجلس نبی میں کیوں نہیں آتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں کسی پریشانی نے گھیر رکھا ہے؟ کیا تمہیں کسی مصیبت نے گھیر رکھا ہے یا تم بیمار ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، آپ کے دعا سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، تندرست و توانا ہوں، صحت و تندرستی رب نے برقرار رکھی ہے، گھر میں بھی سب ٹھیک ہے، اس لیے کہ جس کے پاس نبی ہو اس کو کوئی بیماری نہیں آ سکتی ہے، جس کے پاس آقا ہو اس کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں مالک دو جہاں بنایا ہے، اللہ نے انہیں کونین کا سردار بنایا ہے، رب نے انہیں ان کے قبضے قدرت میں دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرما دی ہے۔ مسلمانوں یہ عقیدہ ہمارا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا کہ میرا نبی کل بھی مالک و مختار تھا، آج بھی مالک و مختار ہے اور قیامت تک مالک و مختار رہے گا، اس لیے کہ ان کی مختاری میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ اور میرے نبی جس پر نگاہ فرما دے، میرے آقا جس کی طرف نگاہ اٹھا دے، سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہو گیا، سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ الغرض مسلمانوں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ثوبان تم محفل میں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ آنے کی وجہ بیان فرماؤ، آنے کی وجہ دریافت کرو، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کسی چیز نے پریشانی نے گھیرا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ نہیں، پھر کیوں نہیں آتے ہو؟ اب حضرت ثوبان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، رونے لگتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں سے آنسو کے اشکبار جاری ہو گئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ وہ کہتے یا رسول اللہ آپ میرا دل جب چاہتا ہے میں نبی کی زیارت کر لیتا ہوں، میں آقا کے چہرے انور کو دیکھ لیتا ہوں، اس لیے کہ بے شک وہ چہرہ دنیا میں اور آخرت میں سب سے چمکدار ہے، اس لیے کہ اس چہرے کی ضمانت قرآن دیتا ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس چمکدار والے چہرے کی قسم ہے، وہ چمکدار چہرہ نورانی چہرہ کہ جس کو دیکھ لے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جن کو دیکھ لے تو ایمان کی کلیاں کھل جاتی ہے، جن کے دیکھ لے تو انسان اور مسلمان کی زندگی شاد و آباد ہو جاتی ہے۔ وہ چہرہ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج جب میں بے چین و بے قرار ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، مضطرب ہوتا ہوں تو آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے، مجھے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، میرے دل کو میرے قلب کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ خدا کی قسم کہ نبی تو افضل و اعلیٰ ہے، رسول تو بلند و بالا ہے، پیغمبر اسلام کی شان تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن میں تو ان کا غلام ہوں، میں تو ان کا چاہنے والا ہوں، میں تو ان کا عاشق ہوں، میں تو ان کا امتی ہوں۔ کل جب نبی نہیں رہیں گے میرے آقا بظاہر دنیا سے پردہ فرما لے جائیں گے اور میرا دل مضطرب ہو گیا، میرا دل بے چین و بے قرار ہو گیا، میرے دل کو سکون نہیں ملی تو میں کہاں جاؤں گا؟ یا رسول اللہ آپ میں تو جنت، آپ کا تو اعلیٰ مقام ہے، جنت میں رب نے
آپ کے لیے قرآن میں ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے مقام محمود لا کے رکھ دیا ہے، آپ کے لیے مقام محمود منتخب فرما دیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام میں ہوں گے، آپ کا مقام تو جنت میں اعلیٰ و عرفہ ہوگا، لیکن میں تو غلام ہوں، میں کہاں رہوں گا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر تم ایمان رکھتے ہو، اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، تو جو غلام اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، میرے آقا کے یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرا جو غلام مجھ سے محبت کرتا ہے، میں محمد ابن عبداللہ محمد عربی ان سب کے ساتھ جنت میں جاؤں گا اور رب کے حضور ان سب کی شفاعت اور مغفرت کراؤں گا۔ مسلمانوں، وہ میرے آقا کون و مکہ فخر زمین و زماں ہادی انس و جاں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ان کے چاہنے والوں، اپنے نبی سے الفت و محبت کیا کرو، کیونکہ یہی ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیے جب میرے آقا معراج سے تشریف لائے، میرے آقا جب معراج سے واپس آئے تو میرے نبی نے یہ مکہ المکرمہ میں ارشاد فرمایا اے مکہ والو سنو، آج میں معراج پر گیا تھا، میں نے بیت المقدس کو بھی دیکھا ہے، میں نے رب کا بھی دیدار کیا ہے، میں نے جنت اور جہنم کو بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے تو مکے والے اس کے منکر ہو گئے اور ہنسنے اور مذاق اڑانے لگے کہ ارے ایسا کوئی ہو سکتا ہے کہ جس بستر پر سو کر جائے وہ بستر بھی گرم رہے، جس دروازے کی کنڈی کھول کر جائے وہ کنڈی بھی ہلتی رہے، جس پانی سے وضو کیا وہ پانی بھی بہتا رہے، ارے اتنی دیر میں جانا تو ممکن نہیں ہے۔ الغرض پورے مکہ کے لوگ منکر ہو گئے۔ ابو جہل نے اسی بات کو سنا تو وہ بھی ہنس کر اور مذاق اڑا کر چلا گیا، مکے سے باہر جا رہا تھا، اور جانے کے بعد ادھر سے مکے کے اندر حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ ابو جہل نے ان کو دیکھا، سوچا اچھا موقع ہے، آج ان کو پکڑ لو، آج ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا نبی پر ایمان و عقیدہ کیا ہے۔ اس نے کہا ابو بکر رکو، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا آپ نے نبی نے اعلان کیا، آپ نے سنا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو آج شہر سے باہر تھا، ابھی شہر کے اندر آ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے نبی نے یہ اعلان فرمایا ہے مکے میں کہ میں معراج پر گیا، میں نے مسجد اقصیٰ کو بھی دیکھا ہے، خدا کو بھی دیکھا ہے، جنت و جہنم کو بھی دیکھا ہے، لوح و قلم کو بھی دیکھا ہے، عرش معلیٰ کو بھی دیکھا ہے، لیکن کتنی دیر میں؟ جتنی دیر میں بستر بھی گرم ہے، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، جس پانی سے وضو کیا وہ پانی بھی بہہ رہا ہے۔ اس نے کہا اے ابو بکر کہ یہ دماغ میں آنے والی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایسا ارے مکہ سے مسجد اقصیٰ کا راستہ 1 مہینے کا ہے، کیا اتنی دیر میں کوئی جا سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے جب اس کی باتوں کو سنا فرمایا کیا یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یا میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے خدا لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر نے 3 مرتبہ اس سے قسم کھلوائی، اس نے کھا کر کہا میں اپنے خداؤں کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر نے سنا، مسلمانوں کہتے خدا کی قسم اگر یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے تو میرا نبی ضرور گیا ہے اور آیا ہے، اس میں ابو بکر کو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمانوں، وہ نبی سے الفت و محبت ان نفوس قدسیہ کی کہ جو سراپا ایمان والے ہیں، جن کے ایمان میں شبہ کرنا بھی اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے، وہ ایمان والے لوگ انہی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے ایمان کا عالم کیا ہے جن کے تعلق سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سارے امت کے ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف، تب بھی ابو بکر کا ایمان پوری امت کے لوگوں کے ایمان پر بھاری اور جاری رہے گا۔ وہ ایمان جو ان کے وہی ابو بکر خلیفۃ المسلمین ہیں۔ ایک مرتبہ آقا کون و مکہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے حکم دیا ابو بکر یہ میری انگوٹھی ہے اور اس انگوٹھی کے نگینے پر لے جاؤ، نگینے والے کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابو بکر انگوٹھی لیتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ انگوٹھی لے جا کر اس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ۔ حضرت ابو بکر انگوٹھی لیتے ہیں، لینے کے بعد نکلتے ہیں، جب گھر مسجد نبوی شریف سے نکلے
دل میں یہ تصور کیا، خیال آیا کہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ کلمہ طیبہ کا ایک جز لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے آؤں، لیکن اب دل یہ کہتا ہے کہ اس کے آگے نبی کا نام بھی لکھوا دیا جائے، لیکن حکم یہ ہے کہ ایک نام کلمہ طیبہ کا ایک جز جس میں خدا کا نام ہے وہ لکھوایا جائے، لیکن محبت یہ کہتی ہے کہ دوسرے جز کو بھی محمد الرسول اللہ کو بھی لکھوا دیا جائے۔ الغرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف سے حضور کے روضے سے نکلے، حضور کے حجرے سے نکلے، اور نکلنے کے بعد انگوٹھی لے کر بازار کی طرف جاتے ہیں۔ جب نگینے کی دکان پہ پہنچے، نگینے والوں کو نگینہ دے دیا اور کہا اس انگوٹھی کے نگینے پر لا الہ الا اللہ اور اس کے آگے محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا۔ اس نے لکھ دیا، کہا شام کو آ کر اس کو لے جانا۔ شام کا وقت ہوا، حضرت ابو بکر گئے اور جانے کے بعد اس انگوٹھی کو لے لیا۔ اب جب انگوٹھی لے کر دکان سے چلے تو تصور یہ آیا، دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ نبی کا حکم تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ اس پر خالی لکھوا کر لے آنا، میرا نام اپنے نام کو لکھوانے کا حکم نہ دیا تھا، لیکن میں نے تو محمد الرسول اللہ بھی لکھوا دیا ہے۔ اگر آقا نے سوال کر لیا اے ابو بکر تم نے یہ کیوں لکھوا دیا، تو میرے پاس تو کوئی جواب نہ ہوگا۔ الغرض لیکن کہا یہ میری محبت ہے، یہ میری الفت ہے۔ آخر کار میں انگوٹھی کو دکان سے لے کر حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر پہنچے، میرے آقا کو انگوٹھی دے دی۔ میرے نبی نے انگوٹھی کے نگینے کو دیکھا تو اس پہ پورا کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر میں نے تم سے تو اس پر رب کا نام لکھوانے کے لیے کہا تھا، تم نے میرا نام کی لکھوا دیا۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فدا کا ابی و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ نے تو کہا تھا صرف رب کا نام لکھوانا، لیکن میرے دل نے میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں رب کے نام کے ساتھ اپنے حبیب اور اس کے رسول کے نام کو جدا کر دوں، اس لیے میں نے جہاں رب کا نام لکھوا دیا وہیں آپ کا بھی نام لکھوا دیا۔ حضرت ابو بکر نے جب اتنا کہا جبریل امین آ گئے حضور کی بارگاہ میں، سلام پیش کیا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جس طرح سے ابو بکر کو یہ گوارا نہیں ہے کہ خدا کے نام کے ساتھ اس کے رسول کا نام جدا ہو جائے، اسی طرح رب کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ رسول کے ساتھ ابو بکر کا نام جدا ہو جائے۔ آپ دنیا میں بھی ساتھ رہیں گے اور جب دنیا سے جائیں گے تب بھی ابو بکر آپ کے ساتھ میں رہیں گے، اس لیے میرے آقا نے وصیت فرما دی تھی کہ ابو بکر کو میرے ساتھ ہی دفن کرنا، اور حضرت ابو بکر نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے روضے رسول کے باہر میرے میت کو رکھ دینا، اگر حضور کا روضہ کھل جائے تو مجھے اس کے اندر دفن کر دینا، اور اگر نہ کھلے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ لیکن مسلمانوں جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، ان کے میت کو روضے رسول کے سامنے رکھا گیا تو میرے آقا نے اپنے دروازے کو کھول دیا اور وہ یار غار حضور کے ساتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے ساتھی بن گئے۔ مسلمانوں یہ ان صحابہ کی، ان چاہنے والے غلاموں کی محبت تھی، اپنے آقا سے جو بے پناہ محبت کرتے تھے، اس لیے کہ انہی کی محبت میں ہماری زندگی ہے اور انہی کی محبت میں ہمارا جینا اور مرنا ہے۔ اگر محبت رسول نہیں ہے مسلمانوں تو سب کچھ بیکار ہے۔ اگر ان کی زندگی اگر ہم پڑھیں اور ان غلاموں کی سیرت کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی نبی کے لیے کیسی گزاری ہے، ان کی محبت حضور کے لیے کیسی محبت تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ایمان کا جو دار و مدار ہے، ایمان کا جو معاملہ ہے وہ تعظیم رسول پر ہی ٹکا ہوا ہے، محبت رسول پر ہی ٹکا ہوا ہے۔ اگر یہ ہمارے دلوں سے نکل جائے گا تو یاد رکھو ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ عمل صالح قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا فرض ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے وہی امیر المومنین فاروق اعظم ہے کہ جب ایمان نہیں لائے تھے رسول کے مقابلے آ گئے تھے، لیکن جب ایمان کی دولت لے آئے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا، اب وہی فاروق اعظم ہیں کہ
جنہوں نے یہ اعلان فرما دیا کہ خدا کی قسم فاروق کی یا عمر کی جان رہے یا نہ رہے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جس نے ایک شخص نے بھی اگر نبی کی عداوت کی یا نبی کے شان میں گستاخی کی تو سب سے پہلے اس کے لیے فاروق کی تلوار نکلے گی۔ مسلمانوں، وہ تعظیم رسول اور محبت رسول ہے، اس کو قائم و دائم رکھیں، اپنے دلوں میں بسا کر رکھیں، اس لیے کہ اس کے بنا نہ دنیا میں ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے، کہ ان کے نام کے بنا نہ ہمارا کام یہاں چلے گا نہ وہاں چلے گا۔ آپ دیکھیے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عرش اعظم اور عرش و فرش پر دیکھا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی خدا کا نام لکھا ہے اس نام کے ساتھ ساتھ بھی رسول کا نام لکھا گیا ہے، اس لیے کہ میرے آقا اللہ کے رسول اللہ سے جدا نہیں ہے، لیکن میرا رب تو رب ہے، میرا رسول رب تو نہیں ہے، لیکن میرا رسول رب سے جدا بھی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ان کی محبت اپنے دلوں میں گامزن رکھیں اور اپنے دلوں کو حضور کے عشق کا مدینہ بنائیں، اس کے بنا ہمارا کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ جو حضور کی محبت میں جینا مرنا نہیں جانتا اس کا جینا بھی بیکار ہے، اس کا مرنا بھی بیکار ہے، اس کا جینا بھی کسی کام کا جینا نہیں ہے، اس کی زندگی بھی کسی کام کی زندگی نہیں ہے۔ اسی دنیا میں بہت سے لوگ جیے، بہت سے لوگ آئے اور دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی زندگی کس کام کی؟ کہ جن کی زندگی میں حضور کی محبت نہ ہو، جن کے قلب میں نبی کی الفت نہ ہو، جن کے سینے میں وہ دھڑکتا ہوا دل ہو جس میں نبی کی محبت موجود نہ ہو، تو سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی الفت اور حضور کی سچی اور پکی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ مولا ہماری نسلوں کو بھی حضور کا عاشق، سچا اور پکا غلام بنائے۔ رب ہمیں عشق رسول ہمارے دلوں میں گامزن فرمائے، اسی پر ہماری زندگی اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔